پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کے معاملے پر حکومت اور فوج کے درمیان بظاہر ڈیڈ لاک ہے۔ ایک طرف پاکستانی فوج نے تعیناتی کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے تو دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے 6 اکتوبر کو جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستانی فوج میں اہم تبدیلیاں اور تقرریاں کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو 25واں DGISI تعینات کیا گیا، جبکہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کے معاونی خصوصی برائے سیاسی امور عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سما نیوز کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں منگل کی رات گفتگو کرتے ہوئے عامر ڈوگر نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس معاملے پر کابینہ کو اعتماد میں لیا اور ارکان کو بتایا کہ وہ فیض حمید کو چند ماہ کے لیے DGISI کے طور پر برقرار رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ افغانستان میں کوئی تصفیہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ ان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ عامر ڈوگر نے بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان پیر کی رات ایک طویل ملاقات ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 سے 5 مزید انعام متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق بھیجے جائیں گے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی ذاتی ترجیح کا معاملہ ہے، لیکن اس میں طریقہ کار کی کمی کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی کہا کہ DGISI کی تقرری کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا اور اتھارٹی وزیر اعظم ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان بہت آئیڈیل تعلقات ہیں۔ DGISI کی تعیناتی کا قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ DGISI کی تعیناتی کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے جسے اختیار نہیں کیا گیا۔ ماضی میں DGISI کی تقرری کیسی ہوتی رہی ہے اور ماضی میں اس کا اعلامیہ کون جاری کر رہا ہے؟ ان تکنیکی سوالات کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو نے قانونی و دفاعی ماہرین سے رابطہ کیا اور ان کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے۔ سینئر وکیل خواجہ حارث اس بارے میں کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس کے مطابق تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری دفاع سمری تیار کر کے وزیر اعظم آفس بھجواتے ہیں اور وہاں سے منظوری ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آئین کے مطابق تو یقیناً فائنل اختیار وزیر اعظم کا ہی ہے، لیکن اس میں آرمی چیف کی بطور سربراہ ادارہ مشاورت شامل ہے۔ DGISI کی تعیناتی کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے وزارت قانون سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر رائے دینے سے معذرت کر لی۔ ایک سینئر قانون دان نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ DGISI کی تعیناتی کے لیے یقینی طور پر نام تو آرمی چیف ہی دیتے ہیں اور یہی روایت رہی ہے، لیکن چونکہ ISI وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے تو اسی لیے اتھارٹی وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم سے مشاورت کر کے نام وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم آفس بھجواتے ہیں اور پھر نام کی منظوری ہوتی ہے۔ حالیہ معاملے میں نام وزارت دفاع کے ذریعے نہیں آیا، بلکہ آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ملاقات میں براہ راست نام والی سمری پیش کر دی اور اسی دوران پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایک تحفظات ہیں کہ منظوری سے پہلے ہی اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ماضی میں ہونے والی تقرریوں کی کیا روایت رہی ہے؟ سینئر دفاعی صحافی متین حیدر کہتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو ان کے دور میں DGISI کی تقرری کے موقع پر تنازع کھڑا ہوا تھا۔ جب حمید گل DGISI تعینات ہوئے، جن کا بعد میں ملتان کور تبادلہ کیا گیا، اس پر بھی سول ملٹری تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان کلو کو DGISI لگا دیا، مگر فوج اور بے نظیر کے مابین تناؤ برقرار رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بھی یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف جب 1997 میں وزیر اعظم تھے، اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز پر وزیر اعظم اور اس وقت کے آرمی چیف کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس پر وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جنرل جہانگیر کرامت سے کہا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد نواز شریف نے جنرل مشرف کو آرمی چیف تعینات کیا، لیکن سول ملٹری تناؤ برقرار رہا۔ متین حیدر کہتے ہیں کہ مئی 1999 میں کارگل تنازع کے بعد جنرل مشرف اور نواز شریف کے مابین بھی سرد مہری آ گئی۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو ان کے غیر ملکی دوروں سے واپسی کے سفر پر دوران پرواز ہٹا کر جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف مقرر کرنے کا اعلان کیا تو جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے گزشتہ حکومت میں ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کی وجہ سے فوج میں سخت غصہ پایا گیا، تاہم اس وقت کوئی برطرفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات تو واضح طور پر وزیر اعظم کا ہی ہے اور عمومی طور پر DGISI کی تعیناتی کا اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوتا رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں یہ اعلامیے
ISPR نے ہی جاری کیے ہیں۔